کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ایک بار ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ خداوند نے اسے جواب دیا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر۔ سارے انبیاء اور توریت کی تعلیم اسی پر موقوف ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں اپنے سننے والوں کو یہ جتا دیا تھا اور اس نے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا تھا کہ سب سے بڑا اور پہلا حکم کیا ہے۔ اور سب سے بڑا حکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم سب سے اول ہے۔ اس کا مانا جانا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دل سے قبول کرنا ہر ایک ایماندار کا اول فریضہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم ایماندار ہیں اور مسیحی ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے حکم پر سب سے پہلے توجہ دیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر۔ اور کتاب مقدس ہمیں بہت سے احکام کی تعلیم دیتی ہے، جس میں نئے عہد نامے میں بالخصوص ہمیں گریٹ کمیشن بھی نظر آتا ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بارے احکام نظر آتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا فرمانا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے واجبات ادا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلا درجہ خداوند کو ہونا چاہیے، اور یہ حکم جو ہے یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اختیاری حکم نہیں ہے، بلکہ یہ لازمی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اس کو سیٹ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے خود اس کو مقرر کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا اور پہلا حکم، یہ پہلا حکم ہے، اس لیے اس کا مانا جانا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم بطور مسیحی، بطور ایماندار دیگر تمام احکام میں سے چیدہ احکام پر عمل کرتے ہیں، ہم دنیاوی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے احکامات کو بائبل مقدس میں سے لیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، ہم خاندانی زندگی کو چلانے کے احکامات کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ہم کلیسیائی زندگی کو اور کلیسیائی فرائض کو سر انجام دینے کے لیے بائبل مقدس میں سے احکام دیکھتے اور ان پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کے متعلق، دوسرے ہم جنس انسانوں کے متعلق اپنے احکام بائبل مقدس میں سے احکام دیکھ کر ان کو ماننے کے مجاز اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اس حوالے میں سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، وہ کرائٹیریا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی طرف سے سیٹ کیا گیا کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اور یہ کرائٹیریا پرانے عہد نامے سے ہی سیٹ کیا جا چکا ہے، جس کی خداوند یسوع مسیح نے تجدید کی ہے، مسیح نے اس کی ریویژن کی ہے، مسیح نے اس کو پھر سے اپنے سننے والوں کو یاد کرایا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے پہلا حکم مانیں۔ اگر ہم پہلا حکم نہیں مانتے
تو ہم باقی احکام کو ماننے میں بھی لازمی کوتاہی کریں گے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے حکم کی خلاف ورزی کر کے یا اس کو نظر انداز کر کے یا اس کو بھلا کر ہم باقی تمام احکام کی پیروی کر سکتے ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص خداوند اپنے خدا سے محبت نہیں کرتا تو وہ شخص اس کے باقی احکام کو بھی ہرگز نہیں مانے گا۔ یہاں تک کہ ایک مسیحی جس کے لیے نیا عہد نامہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسیحی کو راست بازی اور پاکیزگی کو پرسو کرنا چاہیے، ایک مسیحی کے لیے بھی راست بازی اور پاکیزگی کو حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا اگر وہ شخص پہلے خداوند اپنے خدا سے محبت نہیں کرتا۔ اگر آپ پہلے خداوند اپنے خدا سے محبت نہیں کرتے تو باقی تمام احکام کو ماننا تقریباً ناممکن ہے۔ میں اس چیز کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا کہ یہ اس حکم میں جو عناصر گنوائے گئے ہیں کہ تو اپنے دل، اپنی جان، اپنی طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، ان کی تفصیل کیا ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے، یعنی میرے وجود میں کوئی شے، کوئی عنصر باقی نہ رہ جائے جس کو میں خداوند اپنے خدا سے دور رکھوں۔ یعنی مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خداوند اپنے خدا سے محبت کرنا، اور میں یہاں پر گنوانا چاہوں گا کہ جب خداوند اپنے خدا سے محبت کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے وجود سے زیادہ خداوند سے محبت کرنا ہے، مجھے اپنے خاندان سے زیادہ خداوند سے محبت کرنا ہے، مجھے اپنی کلیسیا سے زیادہ، اپنے معاشرے سے زیادہ، اپنے گھرانے سے زیادہ، اپنے ملک سے زیادہ، اپنے ذاتی اور معاشرتی مفادات سے زیادہ خداوند اپنے خدا کو محبت کرنا۔ اور میرے عزیزو، میں یہ محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے اپنی محبت کا اظہار اس کے حکموں پر عمل کر کے کر سکتے ہیں۔ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو بھی مانو گے۔ یہ بڑا سادہ سا اصول ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ خداوند اپنے خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے حکموں پر عمل کریں۔ جب آپ اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو یہ اس چیز کا ظاہرہ نشان ہوگا کہ آپ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں ایسا موقع آئے جہاں پر آپ کو دنیاوی ہر ایک شے سے بڑھ کر خداوند سے محبت کا اظہار کا موقع ملے اور خداوند سے محبت کو ظاہر کرنا پڑے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ خداوند کی محبت کو ظاہر کریں، آپ خداوند سے محبت کو ظاہر کریں، آپ سب کے سامنے یہ ظاہرہ اعلان کریں کہ آپ خداوند سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں سے یہ مثال دیتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کو ادا کر رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے بارہا اپنی زمینی خدمت میں اس بات کا اپنے سننے والوں کے سامنے اور عام بھیڑ کے سامنے اور فقیہوں اور فریسیوں کے سامنے اور اپنے خاص شاگردوں کے سامنے اعلان کیا کہ جو حکم وہ دیتا ہے، جو تعلیم وہ دیتا ہے، وہ اس کی نہیں، اس کے باپ کی ہے۔ اور اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے باپ کا حکم اس لیے مان رہا ہے
کیونکہ وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اور اس کا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں خداوند یسوع مسیح کی مثال دے کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی خدا سے محبت کا جیتا جاگتا نمونہ تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی مثال سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی مسیح یسوع کا سچا شاگرد ہوتے ہوئے، اپنے خداوند کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت میں بسر کرنا ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.